جو یارے غارے محبوب خدا. صدیق اکبر ہیں جو یارے غارے محبوب خدا. صدیق اکبر ہیں وہی یارے مزار مصطفیٰ. صدیق اکبر ہیں سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی. رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں. خدا کی قسم ایک ایسی ہستی ہیں ساری رات میں ان کا ذکر کرتا جاؤں, ان کے فضائل بیان کرتا جاؤں, ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. عشق رسول کیسا تھا, خوف خدا کیسا تھا, ان کا تقوی کیسا تھا, ان کی لیڈرشپ کیسی تھی, اللہ اکبر صبر کیسا تھا, جناب صحابہ کرام کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ کیسا تھا. سبحان اللہ. اکیلے میں عبادت کا عالم کیا ہے, فیملی کے ساتھ تعلق کیسا ہے, کاروبار کے اندر آپ کتنے سچے ہیں, حلال روزی کا آپ کا کیا زبردست انداز تھا. اتنے اوصاف ہیں. تربیت مصطفیٰ کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا فرمایا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے کہ روزہ داروں کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان, اس سے داخل کیا جائے گا. روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا, نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا, صدقہ دینے والوں کو باب الصدقات سے پکارا جائے گا, جہاد کرنے والوں کو فلاں دروازے سے پکارا جائے گا. نبی پاک جنت کا گویا تعارف پیش کر رہے ہیں, جنت کے دروازوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. صدیق اکبر عرض کرتے حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا. آقا فرماتے ابو بکر تم ہو, تمہیں جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا. اللہ اکبر. اچھا یہاں ایک اور بڑی لطیف بات سمجھنی ہے, تربیت بھی تو لیتے جائیں نا. صدیق اکبر کے حال احوال آپ کی سیرت بھی سنیں گے, مگر اپنی زندگی کے اندر بھی تو کچھ امپلیمنٹ کرنا ہے. نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بڑی غور طلب بات ہے, یہ تینوں کون ہیں؟ سب سے کلوز نبی پاک کے سب سے قریب لوگ کون ہیں؟ وہ بچہ جس نے پیارے آقا کی گود میں آنکھ کھولی ہے مولا علی, وہ زوجہ جو پچھلے کم و بیش 15 سال سے نبی پاک کی زوجہ ہیں, یا وہ دوست, یاد رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے, اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے نبی پاک کے دوست ہیں. یعنی جب صدیق اکبر کی عمر مبارک 18 سال تھی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال, یعنی آلموسٹ ہم عمر بھی ہیں اور 20 سال کی دوستی ہے. تو سب سے پہلے ابھی اعلان نبوت کرنے کی دیر تھی, جو ویری کلوزسٹ ہیں, سب سے قریب لوگ ہیں, وہ فوراً ایمان لے آئے. سیکھنے کو کیا ملا؟ ہاں یہ سیکھنا ہے, خاص طور پہ جو مبلغین بیٹھے ہیں, جو مذہبی لوگ مجھے سن رہے ہیں, میں بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچوں. جو ہمیں دور سے دیکھتا ہے نا, ہم اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑے بااخلاق لگتے ہیں, بیان بڑا اچھا کرتے ہیں, دور سے ہمیں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں. مگر کیا جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے تو تب بھی ہم اسے اچھے لگتے ہیں؟ یا جس کا قریب جاؤ تو پھر اس کے عیب کھل رہے ہوتے ہیں, اس کے مسائل پتہ چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ہیں انسان, خطاؤں کے پتلے ہیں. یار ہمیں تو لگتا تھا بڑا با اخلاق کے قریب گئے تو پتہ چلا بڑا غصے والے ہیں, تو ہیں ہمیں تو لگ رہا بڑے نیک ہے, جب گھر میں پہنچے تو پتہ چلا اندر ہی حال ہی برا ہے. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں. ہمارے گھر والے ہم سے عموماً متاثر نہیں ہوتے ہیں. امیر اہل سنت بعض اوقات تربیت کرتے فرماتے ہیں نا کہ باہر کے لوگ تو دعا کرواتے ہیں تم سے, کبھی گھر والے بھی دعا کرواتے ہیں. باہر جائیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا دم کر دیں, کبھی گھر والوں نے کہا دم کر دیں, ان کو پتا ہے کہ دم میں دم ہی نہیں ہے, کیونکہ گھر والوں کو تو ساری بات پتا ہوتی ہے نا کہ نماز کی پابندی کتنی ہے, عبادت کا احوال کیا ہے, گناہوں سے کیا گھر کے اندر بھی بچا جا رہا ہے کہ نہیں. یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتوں میں فرق ہے. ہم پبلک کے سامنے تو بعض اوقات بڑے اچھے دکھتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا امیر اہل سنت کا, ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, کر بھی دے اب مجھ کو نیک سیرت, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ ایسا کر دے کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بھی اچھا ہو جائے. مگر نبی پاک کی سیرت دیکھیں کہ جو سب سے قریب تھا, جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا گیا.
शान मुस्तफ़ा है ना। प्यारे आका को जितना करीब से जितने देखा वो और नबी पाक के करीब हो गया, वो सब कुछ कुर्बान करने वाला बन गया। ये बड़ा खूबसूरत मदनी फूल है कि अल्लाह करे हम ऐसे बने कि हमारे अंदर भी इतनी पाकी हो कि कोई कितना ही करीब क्यों ना आ जाए वो और उसे पता चले कि हमारे अंदर कितनी खूबियां हैं। अल्लाह फैजान मुस्तफ़ा मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। बहरहाल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का एक और शानदार काम, जैसे ही मुसलमान हुए राइट अवे, मुसलमान होते ही सिद्दीक़ अकबर ने पहले ही दिन सांस नहीं ली, जिसको कहते हैं सब्र का सांस लिया कि चलो भाई आज मैंने बड़ा काम किया, ईमान कबूल कर ले। नहीं, राइट अवे आपने इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। और आपको पता है 5 सहाबा अशरे मुबश्शरा में से 5 सहाबा वो हैं जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत इस्लाम देने की वजह से उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। उनमें हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी हैं। आप सोचिए कि हजरत उस्मान गनी की जितनी नेकियां, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की जितनी नेकियां, बल्कि उसके बाद भी जो सिद्दीक़ अकबर के नाम पर ईमान लाए, उनकी दावत पर ईमान लाए, ये सब सदकाए जारियां हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। फिर सीखने को मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं, ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैंने हज कर लिया है, मैं अपनी रोजे पूरे रखता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। बड़ी अच्छी बात है जनाब, आप नेकियां कर रहे हैं, मगर मजा इसमें है कि नेकी करनी भी है, नेकी की दावत भी देनी है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, मुबारक हो उन्हें जो नमाज पढ़ते भी हैं, नमाजी बनाते भी हैं, जो कुरान पढ़ते भी हैं, कुरान सिखाते भी हैं, जो नेकी करते भी हैं, नेकी की दावत भी देते हैं। ऐ बयान करने वालों तुम्हें मुबारक, ऐ दर्स देने वालों आपको मुबारक, ऐ मदनी काफिलों में जाकर लोगों को नेकी की दावत देने वालों तुम्हें मुबारक। क्योंकि हमें नहीं पता मैं जो सजदे कर रहा हूं, मैं जो नेकी कर रहा हूं वो कबूल हो भी रही है कि नहीं, मगर जो मैं किसी को बुला रहा हूं क्या पता वो अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल बन जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो कहते हैं मुझे रोजाना 25 नमाजों का सवाब मिलता है। तो किसी ने कहा हजरत हम तो 5 पढ़ते हैं, 5 नमाजों का सवाब मिलता है, आपको 25 का सवाब कैसे मिलता है? तो फरमाते 5 अपनी पढ़ता हूं, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है, वो पढ़ते हैं उनका सवाब भी मुझे मिलता है। इससे अच्छा क्या फायदा है जनाब? मल्टीप्लिकेशन करो ना, वो कहते हैं व्यापारी बनो। अपनी नमाज तो पढ़ ली ना, अब चलो नमाजी बनाते हैं। खुद तो कुरान सीख लिया, अब चलो दूसरों को सिखाते हैं, जो जब तक पढ़ता रहेगा। है सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब होते हैं वो उलमा जो लोगों को हज का तरीका बता रहे होते हैं, उम्रे का तरीका बता रहे होते हैं। भाई मैं तो नहीं जा सका, वो हज पर जा रहा है, जितने तवाफ करता रहेगा मुझे सवाब मिलता रहेगा। एहराम बांधना सिखा दिया, वो एहराम बांध रहा है, मुझे सवाब मिल रहा है। कुरान पढ़ना सिखा दिया, वो कुरान पढ़ी जा रहा है, मुझे सवाब मिल रहा है। ये चिराग से चिराग जलता है। खुद मैंने सदका दिया, किसी को तरगीब दिलाई, उसने सदका दिया, मुझे सवाब मिल रहा है। ये सीखिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से कि नेकी कर ली, अब दूसरों तक पहुंचानी है। मगर अब एक बड़ा मसला है, ये वाला काम तो कम लोग कर रहे हैं, एक उल्टा काम ज्यादा कर रहे हैं कि गुनाहे जारिया वाले काम कर रहे हैं। नेकी करके दूसरों को नेकी की तरफ लाना बड़ी नेकी है, सवाब है, मगर गुनाह करके दूसरों को गुनाह की तरफ भी लाना है माद अल्लाह। अब तो ये जहन बन गया है कि मैंने गुनाह किया तुम भी करो। कोई फ्रॉड के तरीके सिखा रहा है, कोई झूठ के तरीके सिखा रहा है, कोई गलत बातें सिखा रहा है, सोचता नहीं कि जब तक करता रहेगा तब तक मुझे मार पड़ती रहेगी, तब तक मुझे भी गुनाह मिलता रहेगा। हाँ, ये शरीयत का उसूल है। नेकी की तरफ बुलाने वाला ऐसा है कि जब तक वो नेकी दूसरा करता रहेगा इसको सवाब मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह गुनाह के तरीके की तरफ राइज करने वाला वो ऐसा है कि वो गुनाह फैलता रहेगा, इसको अजाब, इसको गुनाह मिलता रहेगा। जब भी उलमा फरमाते हैं कि दुनिया में जब जब कत्ल होगा, ना हक कत्ल होगा ना, कातिल को तो गुनाह मिलेगा। दुनिया में जितने कत्ल होंगे ना, कातिल को तो गुनाह मिलेगा, मगर सबका गुनाह काबिल को भी मिलेगा। सबसे पहले दुनिया में कत्ल किसने किया था? हजरत आदम के बेटे काबिल। उसने इस दुनिया में कत्ल का तरीका राइज किया। अब सोचिए, ये समझने वाली बात है। जो गुनाह को इन्वेंट करता है ना, गुनाह को इजाद करता है, गुनाह का कोई नया काम लोगों को सिखाता है, वो समझ नहीं रहा कि मैं कितनी बड़ी अपने लिए बर्बादी ला रहा हूं। अच्छा, पहले क्या होता था? उलमा बैठे हैं, पहले गुनाहे जारिया महदूद था। मिसाल के तौर पे किसी ने माद अल्लाह शराब पी, या कोई बेहयाई का काम किया, या कोई गलत चीज देख ली, रात को दोस्तों में बैठा 4 दोस्तों को बता दिया, उन 4 में से 2 ने वो काम किया, उसको 2 का गुनाह मिला। गलत तो वो भी था, मगर अब गुनाहे जारिया की एक डिजिटल फॉर्म आ गई है।
کہ میں نے گناہ کیا، معاذ اللہ کسی نے گناہ کیا اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہے. کوئی گناہ کا منظر دیکھا، کوئی بری چیز دیکھی، اس کو ایک بٹن دبایا شیئر کا، شیئر کر کے ڈال دیا. میں نے دیکھ لیا تم بھی دیکھو، میں نے کر لیا تم بھی کرو. اب نہ جانے وہ کدھر کدھر شیئر ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. ان لاکھوں کا گناہ اس کو مل رہا ہے. یہ لوگ نہیں سوچ رہے. خدا کے واسطے یہ مت کیجئے. میرے اپنے گناہ ہی اتنے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں تو بڑی بات ہے، میں دوسروں کے گناہ اپنے سر کیوں لے رہا ہوں؟ یہ کسی کو فکر نہیں ہے. عجیب عجیب طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، گناہ جاریہ چل رہا ہے. اب تو ایک اور نیا فینومینا آ گیا، ایک اور معاذ اللہ نیا طریقہ آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جناب اب کہہ رہے ہیں ہم اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں، ہم اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، ہم اپنا فیس بک بنا رہے ہیں، ہمیں لائکس چاہیے، فالوز چاہیے. پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم سنتے تھے بھائی یہ ناچنے گانے والے جو ہے نا یہ الگ خاندان ہوتے ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ شرفا نہیں ہوتے، شریف خاندان نہیں ہوتے، الگ قسم کی مخلوق ہے جن کا یہ کام ہے ناچ گانے اور یہ جناب برے کام کرنا. مگر اب تو کون ہے جو جناب ان سوشل میڈیا پر نہیں ہے؟ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، معاذ اللہ ہر الٹا کام کر رہا ہے کہ تھوڑے فالو مل جائیں، تھوڑے لائکس مل جائیں. یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر 1 کروڑ لوگوں نے تمہارے گناہوں کی ویڈیو دیکھی تو 1 کروڑ لوگوں کا گناہ تمہیں مل رہا ہے اور تم مر جاؤ گے. یہ ویڈیو باقی رہے گی، یہ سوشل میڈیا کی پوسٹ باقی رہے گی، یہ گندی تصویر باقی رہے گی جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو. قبر میں گئے اور لوگ دیکھتے رہیں گے، کہیں اسی کی وجہ سے مارنا پڑتی رہے. اول تو خدا را سوشل میڈیا اگر صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو نہ کرو، اور اگر کرنا ہے تو ایسی چیز سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ میں مر بھی جاؤں تو قبر میں ثواب ملتا رہے. کوئی اچھی بات ہے، کوئی علماء اہل سنت کے کلپ ہیں، کوئی عشق رسول کی بات ہے، کوئی خوف خدا کی بات ہے، کوئی سنت کی بات ہے، اگر آتا ہے تو کرے نا، ورنہ نہ کرے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے اسی دن اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور 5 لوگوں کو اور مسلمان کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا. کس کس نیکی کی بات کروں؟ میں 2 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم نیکیوں کی بات کرتا ہوں جو میں جب بھی بیان کرتا ہوں نا مجھے یہ 2 ان کی نیکیاں اتنی پسند ہیں. ویسے تو اور بھی ہے مگر یہ 2 کام اللہ نے ان سے جو کروائے نا آئے ہیں. ایک نیکی کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کرنی تھی نا، مسجد نبوی ہماری آنکھوں میں ہمارے دل میں بستی ہے. کون سا مسلمان ہے جو مسجد نبوی میں جانے کو نہیں تڑپ رہا ہے؟ آج دیکھیں یہ حضرت امیر حمزہ کے نام پہ مسجد ہے، کتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. آج کے دور میں اس مسجد کے صرف پلاٹ کی قیمت نکالیں تو اربوں روپے قیمت ہوگی، بہت مین علاقے میں اور بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. مگر جس زمانے میں یہ مسجد بنی ہوگی، اس کو بنایا گیا ہوگا پلاٹ کی خریداری یا تعمیر میں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آج نہیں ہوں گے، ایسا ہے نا. مگر آج یہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا اس کا ثواب بھی انہیں مل رہا ہوگا. آج عشاء کی نماز ہوئی ہے نا اس کا ثواب بھی انہیں ملا ہے، کل فجر ہوگی وہ بھی ثواب ملے گا. یہ کمال ہے مسجد. جو مسجدیں بناتے ہیں مبارک ہو انہیں، جنہوں نے حصہ ملایا مبارک ہو انہیں. مگر سوچو مسجد نبوی میں جس نے حصہ ملایا، ہائے ہائے ہائے، انویسٹمنٹ ہو تو ایسی ہو. آج کل لوگ کہتے ہیں یار فلاں بندے نے بڑے ٹائملی پلاٹ لے لیا تھا، ڈیفینس میں بڑا سستا اس نے 25 سال پہلے پلاٹ لیا، دیکھو یار کیا قیمت ہو گئی، اس نے کتنا ٹائم اس کاروبار میں حصہ لے لیا، کتنے پیسے اس کے بڑھ گئے. یہ دنیا میں رشک کرتے رہتے ہیں لوگ. آؤ میں بتاتا ہوں رشک کرنا ہے تو کس پہ کرنا ہے. جب پلاٹ خریدنا تھا نا مسجد نبوی کا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث کا پورے واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پلاٹ پسند آ گیا نبی پاک کو. ایک بنو نجار کے قبیلے کا ایک پلاٹ تھا، اس میں کچھ کھنڈرات بھی تھے، کچھ درخت بھی تھے، تو وہ جگہ پسند آ گئی. تو پیارے آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ جا کے اس کی ڈیل کرنی ہے، سودا کرنا ہے. تو وہ پلاٹ ایکچولی 2 یتیم بچوں کا تھا. تو نبی پاک کے پیغام لے کر صدیق اکبر گئے کہ ہمیں یہ پلاٹ چاہیے اور اس کے بدلے ہمیں مسجد بنانی ہے، یہاں پر مسجد بنانی ہے. وہ بچے بھی کیسے تھے اس زمانے کے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا گھر بنانا ہے نا تو پلاٹ لے لیجئے، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے. پلاٹ آپ لے لیجئے، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے. مگر شریعت کا اصول یہ ہے کہ یتیم بچہ جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کر سکتا کسی کو، اس کی ملکیت وہ بڑا نہیں ہوا نا ابھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیمت تو دینی ہے. مگر پتہ ہے قیمت کیسے دی پیارے آقا نے؟ نبی پاک اور سیدنا ابو بکر صدیق کا تعلق ایسا تھا کہ پیارے آقا حضرت ابو بکر صدیق کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے. صدیق اکبر کے مال سے
نبی پاک نے مسجد نبوی کا پلاٹ خریدا. اے میرے پیارے اسلام بھائیو سوچو تو صحیح, 1450 سال ہو گئے اس وقت سے لے کر آج تک, اور صبح قیامت تک مسجد نبوی میں جتنی اذانیں, جتنی نمازیں, جتنے نوافل, جتنی تلاوت, جتنے درود, جتنے اعتکاف ہوں گے, وہ سب کا ثواب سیدنا ابوبکر صدیق کو مل رہا ہے. اللہ نے نیکی کروائی تو کیسی کروائی ہے, نبی پاک نے موقع دیا تو کیسا دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں جب جب موقع ملے نا صدقہ جاریہ کرنے والا کام, اور یہ مسجد جیسی انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے, مسجدیں باقی رہیں گی قیامت تک, میں اور آپ سب چلے جائیں گے. جب جب پتہ چلے عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں نا, آگے بڑھ کر آپ کے پاس ان کو نہیں آنا پڑے, آپ خود پہنچ جایا کرو یار. اور میں اللہ کی شان بڑی ہے, یہ مت سوچے کہ بھائی 5 کروڑ روپے دیں گے, 10 لاکھ روپے دیں گے, 25 لاکھ دیں گے تو ہی ثواب ملے گا. نہیں, میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. یہ جنت میں گھر بنانے کا موقع ملتا ہے جب جب مسجدیں بنتی جائیں. اچھا پھر پوری مسجد نہیں بنا سکتے, ایک اور حدیث پاک سن لو. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے. مفتیان کرام فرماتے ہیں چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں بنتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنا, یعنی ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دینا انشاءاللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا کیا جائے گا. تو ایسے اور بھی بہت سارے کام ہیں, مسجد سب سے بیسٹ ہے, ورنہ کنواں کھدوانا ہے, درخت لگوانا ہے, یتیم خانہ, نیکی کی وہ کام جو باقی رہنے والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو یہی شوق تھا, آگے بڑھ کر نیکی کیا کرتے تھے, اور یہ شوق اللہ مجھے اور آپ کو ان کے صدقے نصیب فرمائے. اچھا ایک اور دوسری نیکی, کیسی نیکی کہ حبشہ کے ایک غلام تھے جن سے ہم سب کو بڑا پیار ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. ایمان لائے نا, خدا کی قسم ان کی ہسٹری پڑھیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, آپ رونے لگ جائیں گے. میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہیں نا, پیدا ہوئے تو ماں باپ مسلمان, کانوں میں آواز اللہ اکبر کی آئی, فکر ہی نہیں ہے. ہم میں سے بہت ساروں کو تو ایمان کی قدر ہی نہیں ہے. صحابہ کے واقعات تو پڑھیں یار, کتنی ماریں کھائی ہیں. کلمہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی, سجدہ کرنے پر مار پڑتی تھی, اذان دینے پر مار پڑتی تھی, قرآن پڑھنے پر مار پڑتی تھی, مگر وہ پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت بلال کا مالک تھا امیہ, وہ ظالم آپ کو مکے کی تپتی ریت پر لٹاتا تھا, سینے پر پتھر رکھتا تھا, کہتا کہو اللہ کا انکار کر دو, اسلام کا انکار کر دو. آپ کہتے میں مر جاؤں گا اسلام کا انکار نہیں کروں, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ احد. نعرے لگاتے تھے, مارتا تھا, نعرے لگاتے تھے, مارتا تھا, وہ اسلام پہ ڈٹے رہے. مگر جب یہ ظلم ہوتا تھا نا مکے میں, تو نبی پاک کبھی کبھی قریب سے گزرتے, حضرت ابوبکر صدیق گزرتے, پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ بلال پر کتنی زیادتی ہو رہی ہے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے امیہ کے پاس, کہتے اے امیہ یہ غلام مجھے دے دو. اچھا اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, قیمت لگتی تھی, ٹھیک ہے, پیسوں سے بکتے تھے. اب میں آپ کو ہماری زبان میں سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں حبشی غلام کی قیمت 5000 روپے تھی, سمجھانے کے لیے آج کی کرنسی میں سمجھا رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ غلام مجھے دے دو. امیہ کہتا ہے میں 10,000 روپے میں دوں گا. 5,000 قیمت چل رہی ہے مارکیٹ ریٹ, وہ کیا کہتا ہے میں 10,000 میں دوں گا. حضرت ابوبکر نے کہا مجھے منظور ہے. کہتا ہے 15,000 میں دوں گا. آپ نے کہا منظور ہے. کہتا 20,000 میں دوں گا. آپ نے کہا منظور. وہ قیمت بڑھاتا گیا. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے منظور ہے. بہت بڑی قیمت میں جا کر مارکیٹ ریٹ سے بہت اونچے ریٹوں میں ڈیل ڈن ہو گئی. جب ڈیل ڈن ہوئی نا تو امیہ ایک طنز بھی کرتا ہے, ایک تو پیسے زیادہ لیے, کہتا ہے اے ابو بکر میں نے تو تمہارے بارے میں بڑی باتیں سنی تھی, تم بڑے بیپاری ہو, سودا بڑا کس کے لیتے ہو, تمہیں ڈیل کرنا بڑا اچھا آتا ہے, میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا تم تو بہت زبردست ڈیل بناتے ہو, یہ کیا کیا, ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا. سنو میرے صدیق اکبر کے تاریخی الفاظ. آپ کہتے ہیں امیہ تجھے کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے, تو اس سے زیادہ مانگتا, میں تجھے اس سے زیادہ عطا کرتا. اللہ اکبر. مال دیا, حضرت بلال کو آزاد کیا. نبی پاک کے پاس جاتے ہیں, کہتے حضور بلال حاضر ہے, بلال کو آزاد کروا کر لایا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک اتنے راضی ہوئے, فرماتے ابو بکر جو بلال کو آزاد کرنے میں مال خرچ کیا ہے اس میں تھوڑے میرے پیسے بھی شامل کر لو.
حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو، کہتے حضور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ ہی کا تو ہے، میں جو بھی خرچ کر کے آیا ہوں حضور آپ ہی کا تو مال ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی 3 خواہشیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر میں آپ سے، اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، آپ سب سے میں پوچھوں بتائیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لکھنا نا، تو کوئی کہے گا یار گاڑی چاہیے، کوئی کہے گا فلاں علاقے میں گھر چاہیے، کوئی ہو سکتا ہے سوچے فلاں ملک کا ویزا چاہیے۔ ہماری خواہشیں نارملی ایسی ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر کی خواہش دیکھو، 3 خواہشیں۔ پہلے تو الفاظ سنو موتیوں جیسے، کہتے ہیں النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے ہیں 3 تمنائیں ہیں، النظر الیک، حضور کو دیکھتا رہو۔ دوسری خواہش وانفاق مال علیک، اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہو۔ والجلوس بین یدیک، بس نبی پاک کے قدموں میں ہی حاضر رہوں۔ مجھے بتاؤ ان تینوں خواہشوں میں ایک ہی تو مقصد ہے، پیارے آقا کے گرد ساری خواہشیں گھوم رہی ہیں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اگر کوئی پوچھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کسی ایک شعر میں بیان کر دو کیا تھے، تو پھر تو اعلیٰ حضرت کا وہی شعر یاد آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے صدیق اکبر کی زندگی سکھا رہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو دل سے تمنا تھی نا، اللہ نے تینوں تمنائیں کیسے پوری کی۔ پہلی خواہش کیا ہے؟ النظر الیک، حضور کو دیکھتا رہوں۔ ساری زندگی تو دیکھتے رہے، دیدار کرتے رہے، مگر جو غار سور میں دیدار نصیب ہوا نا، ہائے ہائے 3 دن اور 3 راتیں کوئی اور نہیں تھا، صرف ابو بکر صدیق ہیں اور نبی پاک ہیں۔ اور سبحان اللہ، جب پیارے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کیا ہوگا، تصور تو کرو کیسا دیدار ہوا ہوگا۔ ذرا امیجن کرو نا، کوئی کسی کی گود میں آرام کر رہا ہو تو کیسا چہرہ نظر آیا ہوگا، کیسی داڑھی نظر آئی ہوگی، کیسا امامہ دیکھا ہوگا، کیسی پلکیں دیکھی ہوں گی، کیسی پیشانی دیکھی ہوگی۔ علماء کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی پاک آرام فرما رہے تھے، اس وقت صدیق اکبر جو عبادت کر رہے تھے کائنات میں کوئی اور وہ عبادت نہیں کر رہا تھا۔ غار سور والی نیکی کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ کھلے آسمان تلے جلوہ فرما ہیں، آسمان پر تارے دیکھ کر بی بی عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں ہاں عائشہ، حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ گنتی ختم ہو جاتی ہے، اتنے تارے ہیں۔ یہ ایسا نہیں جو ہمیں 200-500 نظر آتے ہیں، خربوں اربوں خربوں تارے ہیں، بلکہ کہکشائیں کھلتی جا رہی ہیں۔ اب تو سائنسدان بتاتے ہیں جناب اب تو اتنے سیارے، ملکی ویز، بلیک ہول، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا کیا ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے کھلتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ بی بی عائشہ صاحبزادی کس کی ہیں؟ حضرت ابو بکر کی ہے نا۔ کہتے حضور پھر میرے بابا جان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں، تو یا رسول اللہ میرے بابا جان حضرت ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ ہائے ہائے، سنو کیا فرمایا۔ حدیث کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ابو بکر کی غار سور والی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ۔ ہائے ہائے، وہ کمال ملا، النظر الیک، حضور کو دیکھتا رہوں جو غار سور میں سانپ سے ڈسوا لیا، آقا کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ صدیق اکبر سے اللہ نے ایسا کام لیا۔ اب دوسری خواہش کیا تھی؟ وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ ایک بار نہیں کئی بار اپنا گھر لٹایا، اپنا سب کچھ نبی پاک پر خرچ کیا۔ بلکہ وہ تاریخی الفاظ سنو نبی پاک کے، آقا فرماتے ہیں اور لوگوں نے دنیا پر جو مجھ پر احسان کیا ان کا بدلہ میں نے دنیا میں واپس کر دیا ہے۔ ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے قیامت کے دن رب سے لے کر ابو بکر کو عطا کروں گا۔ حالانکہ